بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دی۔ ان کا جو بھی منشور ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہے، اس سے مجھے اتنی زیادہ دلچسپی اس انداز سے نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاسی معاملات ہیں، اقتدار کی جنگ ہے۔ مجھے جو سب سے بڑی ان سے اختلاف ہے وہ جو مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، اور بالکل مناسب نہیں ہے یہ کہ اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے تم اللہ کا نام لو، ویسے اللہ کی نافرمانی کرو اور اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہو، اللہ کی کبریائی کی چادر کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، اس وقت آپ دم نہ ماریں اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کے اوپر الزام لگائیں۔ یہ ان کا کلپ سنیے اور اس کے بعد پھر میں مزید اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جگہ میں نے ان کو دیکھا، اپنے بچے اسٹوڈنٹس، میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ ظلم کے خلاف، یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو۔ اس میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیے، یہ خالص پالیٹکس ہے، خالص ایک جمہوری سسٹم ہے جس کے اندر مخالفین کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے اور وہ ان کے اوپر گالیاں کستے ہیں، یہ ان کو لعن طعن کرتے ہیں اور اخلاق سے گری زبان یہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب بے شک ایک بہادر انسان ہیں، جوش ہے، جذبہ ہے، پاکستان کے ساتھ خیر خواہی ہے، مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے معاملات آپ کے جو آپس کے ہیں وہ ایک اسی انداز سے لیں، اس میں اللہ کو بیچ میں مت لاؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے وہ جلسے میں لوگ آئیں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جہاد ہے؟ آپ اس جہاد کے لفظ کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہوش ہے کہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ کتنا مقدس لفظ ہے۔ جہاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایمان عقیدے کی جنگ لڑی جاتی ہے، جو انبیاء نے لڑی تھی، انبیاء کے ساتھیوں نے لڑی ہے، اور اس راستے میں وہ آگے بڑھے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے۔ باقی جو آپ کا جہاد ہے یہ خالص اسلام آباد کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اور جمہوریت کا جہاد ہے۔ اس فیلڈ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں، تب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، ورنہ اگر آپ سیاستدان ہیں، آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، تو آپ کو اپنے انداز سے ایک اتنا بڑا موب اکٹھا کرنا چاہیے تھا۔ اور بالکل ہم آپ کی یہ بات تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ آپ کا پسندیدہ انداز ہے، آپ کا پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم سب ملک کے خیر خواہ ہیں، چوروں ڈاکوؤں کو ہر لحاظ سے ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور آپ نے جو ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے ساری ٹھیک باتیں ہیں، لیکن آپ کو میں کبھی حق نہیں دوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جہاد ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو اللہ کا کیا حکم ہے۔ سورہ یوسف کے اندر مالک فرماتا ہے، امرا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی مدد کے لیے پٹے یہاں نہیں باندھے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی مزار، اس کے در، وہ جو بیت اللہ ہے وہاں جا کے طواف ہے، رکوع ہیں، سجدے ہیں، رونا ہے، دھونا ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، سب چیزیں جو بھی ایک مسلمان کے دل میں یا کسی بھی انسان کے دل میں بندگی کرنے کا جو شوق ہے وہ صرف اور صرف اس کے اپنے مالک کی بندگی کرنے کا شوق ہے۔ اور مشرکین جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کام مومنوں کو اپنی طرف سے اجازت کے طور پر دیے ہیں، یعنی مشرکین کا دل کرتا ہے ہم جائیں کسی جگہ سے لپٹ جائیں اور روئیں اور گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میرے مومن بندو، یہ ہے، یہ ملتزم سے آ کے لپٹو، یہ بیت اللہ ہے، اس کی چادر پکڑو اور پھر گڑ گڑاؤ اور دیکھنا میں تمہاری کس طرح فریادیں سنتا ہوں۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ کسی کی چیز کے گرد چکر لگائے اور کچھ ایکٹیویٹیز ہوں جس طرح ہندو کرتے ہیں اور یہ مسلمان مشرک کرتے ہیں، دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا کہ دل کرتا ہے، اور میرا یہ گھر ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اور یہاں کے چکر لگاؤ، یہ طواف ہے، یہ خالص میری بندگی ہے۔ اسی طرح دل کرتا ہے کہ کسی جگہ جا کے کوئی پتھر یا کسی چیز کو انسان چومے، بشریت ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں، تو مشرک ان کی چیزوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے شوق کو ہر جگہ، کوئی مورتی کے سامنے، کوئی قبروں کے سامنے، کوئی آستانوں کے سامنے، یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھا کہ آؤ یہاں حجر اسود ہے، بس یہ ایک پتھر ہے، اس کو تم چومو گے خالص میری بندگی ہوگی۔ اور عمر بن خطاب نے جب اس کو چوما تو اعلان کیا تھا کہ سب لوگوں کو پتہ چلے اور قیامت تک کے لیے کہ ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، اور اعلان کیا کہ اے حجر اسود
میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں کبھی تمہیں نہ چومتا۔ اگر میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ تو یہ سارا ایک دین ہے اللہ کے بندو، وہاں کی قربانی کرو، وہاں کے سارے معاملات کرو۔ باقی آپ گنج شکر کے مزار کے سامنے جا کے ڈھیر ہو گئے تھے، لیٹ گئے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں جا کے آپ نے سجدہ کیا ہے، آپ سجدہ کرنے والے، اب آپ کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، وہاں آپ کو اللہ کا حکم نہیں یاد آیا ہے؟ کیوں قوم کو فراڈ کر رہے ہو، کیوں یوتھ کو خراب کر رہے ہو، کیوں خواتین کو خراب کر رہے ہو، کیوں بچوں کو مرواؤ گے وہاں جا کے؟ تو بالکل اللہ کے بندو، ویسے جانا ہے تو بے شک جاؤ اس کے ساتھ، لیکن یہ خالص جمہوریت کے راستے میں اس میں اگر آپ کی موت آ گئی، یہ سن لو کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے، کہ اگر تصادم ہو گیا وہاں پولیس کے ذریعے یا مخالف پارٹی کے ذریعے یا فوج کی کوئی معاملہ ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کے نیچے آگے جاتے جاتے یا واپسی کے اوپر، تو اسی وقت آپ جہنم کی آگ کے اندر اتر جائیں گے۔ یہ بالکل طے بات ہے، یاد رکھنا، اس میں ذرا برابر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی اور پارٹی کا ہوں، یہ میں روک رہا ہوں آپ کو اس جلسے سے، نہ، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میرا کسی مسلک سے تعلق ہے، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیثیت، میرا کسی جماعت سے، ان سیاسی پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، میں بیزار ہوں ان سے۔ یہ سارے کے سارے فریب کار ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے باغی ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن کے انکاری ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، صحابہ کرام کے انداز سے یہ انکاری ہیں، اور یہ شیطان کے راستے کے اوپر چلے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، اور شرم آنی چاہیے تمہیں، پاکستان کی جمہوریت میں نہیں ہے، جمہوریت میں ذلت ہے، جمہوریت میں ناانصافی ہے، جمہوریت میں خواری ہے، جمہوریت میں ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن ہے۔ یہ سارے جمہوریت کے حسن ہیں، تمہیں مبارک ہوں، تمہیں مبارک ہوں، تمہیں یہ دین مبارک ہو، جمہوریت کا دین مبارک ہو، دیوبندیت مبارک ہو، اہل حدیثیت تمہیں مبارک ہو، ہمیں اللہ کا دین مبارک، اسلام جس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، رد شرک کے اوپر ہے، اور یہ ابھی مغلوب ہے، انشاءاللہ یہ غلبہ پکڑے گا، یہ دعوت اٹھ رہی ہے، یہ نوٹوں کے ذریعے، یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گی، یہ خالص دائی اٹھیں گے، اللہ کے مومن بندے اٹھیں گے، توحید کی دعوت دیں گے، اپنے بھائیوں کو ایمان خالص کی طرف بلائیں گے، اور اس طرح بلائیں گے جس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ توحید کی دعوت اٹھائی تھی، صحابہ کرام نے اسی کی خاطر ماریں کھائی تھیں، اسی کی خاطر ہجرتیں کی تھیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ خواتین کو اور بچوں کو لے کے جلوس نکالے تھے کہ اقتدار ابو جہل سے لے کے جنہیں مجھے دے دو، یہ عمران خان کہتے ہیں اقتدار ان سے نہ، ان چوروں ڈاکوؤں سے لے کر مجھے دے دو۔ بھئی آپ کی کیا گارنٹی ہے؟ ٹھیک ہے وہ چور ڈاکو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی مجرم ہیں، پاکستان کے مجرم ہیں، قوم کے مجرم ہیں، اور اللہ کے بھی مجرم ہیں، ان میں بھی شرک ہے، آپ سے زیادہ شرک ہے ان کے اندر، لیکن آپ کے اندر بھی شرک ہے۔ یہ جا کے مزار کے سامنے سجدے کرنا، پھر یا علی مدد کے پٹے بنوانا خالص ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے، اور پھر کہنا کہ یہ جہاد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مجھے صرف ان دو الفاظ سے آپ کے ساتھ اختلاف ہے، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ، قرآن کے ساتھ انکار کر رہے ہیں آپ، اور توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ، اور دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سیاسی جلسے میں جایا جائے، جمہوریت کو قائم دائم رکھنے کے لیے آپ کا ساتھ دیا جائے۔ بالکل اللہ کا حکم نہیں، ہاں شیطان کا حکم ضرور ہے، یہ شیطان کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کسی پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤ اور نعرے لگاؤ، پھر تو آپ کے اسٹیجوں کے اوپر میوزک گانا بجانا، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی آپ اطاعت کر رہے ہیں، کیوں دشمن بن گئے اپنے اور اپنی قوم کے؟ اس کو کس طرح ذلت کی گڑھوں میں اللہ کے عذاب کو نازل کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر؟ پہلے کم عذاب آ رہا ہے، للہ توبہ کرو، معافی مانگو میرے پیارے بھائیو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں فوجی افسر ہوں الحمدللہ، فوج میری ہے، میں فوج کا ہوں، اور میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کس طرح یہ فریب دیا جا رہا ہے آپ کو، بالکل سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور آپ اس چیزوں کا مقابلہ دنیاوی لحاظ سے کریں اور اللہ کو بیچ میں نہ لائیں۔ اللہ آپ کا دشمن ہے، آپ اللہ کے دشمن ہیں، بالکل آپ اللہ کے دین کے انکاری ہیں۔ اللہ ایسے کافروں کو، مشرکوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تو مخلص مومنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لائے گا، وہ سارا پھر آپ کا بھی اصحاب بھاگ کریں گے، فکر نہ کریں۔ اگر آپ نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن ساری پچھلی کسریں بھی آپ کی وہ اللہ کے بندے نکال دیں گے انشاءاللہ، خالص اللہ کے بندے آئیں گے، اور احتساب ہوگا، ایسا کڑا احتساب ہوگا سب کا، سیاسی لوگوں کا بھی ہوگا، مذہبی لوگوں کا بھی ہوگا، اور جرنیلوں کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی اس میں مسئلہ کہ وہ اللہ کا دین ہے، اس میں اللہ کے دین میں کوئی بھی معاملہ نہیں۔ یہ وہ دین ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، بس۔ جب کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے تو کوئی پھر کسی کا لحاظ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا، رعب اور دبدبہ ہوگا۔ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کریں گے، اگر ان کی اپنی کسی خواتین کے ساتھ یا مظلوموں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو ہم ان کو نوٹس دیں گے کہ ہم آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا ہوا ہے، طارق بن زیاد وہاں گئے ہیں، محمد بن قاسم یہاں آئے ہیں، خالد بن ولید نے جنگیں لڑی ہیں، مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، جہاں کہیں باقی ایمان عقیدہ جب نہ ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کشمیر میں مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، بوسنیا میں کیا ہوا ہے، سری لنکا میں کیا ہوا ہے، ہر جگہ ظلم اور زیادتی ہے، لیکن کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی ہے، کسی کی جرت نہیں پڑتی ہے، نہ مردوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔